لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسه ان اللہ لغنی عن العالمین صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے جس مجلس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں. حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسی مجلسوں سے ہم اٹھتے ہیں تو فرشتہ اعلان کرتا ہے قوموا مغفورا لکم فقد بدلت سیئاتکم حسنات، تم اڑ جاؤ بخشے بخشائے، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے اور جتنے گناہ تھے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. جتنے گناہ تھے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. اگر 1,00,000 گناہ تھے تو 1,00,000 گناہ معاف ہو گئے اور 1,00,000 نیکیاں لکھی گئیں. ایسی مجلسوں میں اللہ نے بہت بڑے بڑے وعدے کیے ہیں. حدیث شریف میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں، من اہل الکرم. قیامت کے دن پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں. معاف کریں، ہمارے یہاں صبح شام مال پر اور پیسے پر اتنی محنتیں ہوئی ہیں اور پیسوں کے راستے سے اچھے اچھے مٹی کے مکانات بنانے پر اور پترے کی مہنگی مہنگی کاروں پر اور کاغذ کی نوٹوں پر اور کپڑے اور لتھڑے اور چتھڑے پر اتنی محنت ہوئی ہے کہ کپڑے والے کو اور بڑے بڑے گھر والوں کو، مکانات والوں کو اور پیسے والوں کو ہمارے یہاں بڑا شمار کیا جاتا ہے. سب سے بڑی بات جو ہے وہ اللہ تعالی خوش ہو جائے، یہ سب سے بڑی چیز ہے. تو قیامت یہ دن پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں. تو حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت والے وہ ہے جو دین کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں. حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو چل لیا کرو. تو آپ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول جنت کے باغ دنیا میں کیا ہیں؟ جیسے ہمارے یہاں دنیا میں باغات بہت سی جگہ پر ہم دیکھتے ہیں جہاں پر مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں، گھاس وغیرہ ہوتی ہے. تو صحابہ نے پوچھا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ، جنت کے باغ کہاں ہیں دنیا میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین کی جو مجلسیں ہیں، یہ فضائل اعمال کی تعلیم ہے، یہ جنت کے باغات ہیں. اگر ہمیں باغوں میں گزرنا ہے، باغوں میں گھومنا ہے تو یہ سب سے بڑے باغات اللہ کے ہیں جس سے دلوں میں سکون ملتا ہے، زندگیوں میں دین آتا ہے. فضائل اعمال کی تعلیم اپنے گھروں پر ہوگی تو برکت کے لیے نہیں ہے، برکت تو یہ فری میں ملتی ہے. جیسے ہمارے یہاں بھینسوں کے خریدنے والے بھینسوں کو جب خریدتے ہیں تو دودھ دیکھ کر خریدتے ہیں کہ کتنا لیٹر دیتی ہے، اور جتنا لیٹر زیادہ دودھ دیتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. لیکن کوئی گوبر کا سودا نہیں کرتا ہے، حالانکہ گوبر کی بھی قیمت ہوتی ہے. بہت سی جگہ پر گوبر گیس چلتے ہیں، بہت سی جگہ پر جس کو ہم ابلے اور چھانے بولتے ہیں وہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں. اور بہت سی جگہ پہلے تو گھر کو بھی بنایا جاتا تھا، لیپا جاتا تھا اس کے ذریعے سے، لیکن سودا کوئی نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کو بنانے کے لیے فضائل اعمال کی تعلیم گھروں میں کرنی ہے.
اور کیوں کرنی ہے کہ جن حضرات کے ہم واقعات سن رہے ہیں، صحابہ کے واقعات سن رہے ہیں، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ کتاب لکھوائی گئی ہے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے لکھوایا تھا کہ ہر گھر میں فضائل اعمال اس لیے زندہ ہو کہ ہماری نوجوان لڑکیاں، ہماری نوجوان بیٹیاں اور ہمارے دودھ پیتے بچے اور ہمارے 4-5 سال کے بچے یہ شوق لے کر بڑے ہوں کہ ہم صحابہ جیسے بنیں گے، ہم صحابیات کی طرح بنیں گے۔ اور یہ تعلیم پڑھنے کے لیے نہیں ہے، تعمیر ہے، نسل کی تعمیر ہے۔ جیسے گھر کی تعمیر ہوتی ہے، دھیرے 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 پورا بنگلہ اور گھر بن جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ بچہ، دودھ پیتا بچہ ہمارے پاس 15 سال رہتا ہے، 15 سال، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد تو ہمارے ہاتھوں سے ہماری اولادیں نکل جاتی ہیں۔ ہمیں جو تربیت کرنی ہے وہ بالغ ہونے تک ہے۔ تو ہمارے پاس جب اولاد ہے تو جس طریقے سے اسکول والوں نے طے کیا کہ یہ بچے کو ہمیں ایم ڈی بنانا ہے 5 سال کے اندر، ایم بی بی ایس بنانا ہے، ایم اے بنانا ہے، سی اے بنانا ہے، بی اے کروانا ہے، ایل ایل بی کروانا ہے، تو وہ 5 سال کے اندر کر کے دیتے ہیں۔ اس طرح ہمیں طے کرنا ہے کہ یہ بچی اور بچیاں ہمارے پاس 10 سال 15 سال تک رہتی ہیں، ہم فضائل اعمال کی تعلیم کے راستے سے، سیرت کے راستے سے ہمیں ان کو اتنا بھرنا ہے کہ ہمیں صحابہ بننا ہے، ہمارے نوجوان کے جذبات صحابہ کی طرح ہو، ہماری بیٹیوں کے جذبات صحابیات کی طرح ہو۔ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جوڑا، کتنی لڑکیوں کی اس میں رخصتی ہو گئی ہیں۔ ہماری لڑکیوں کے وہ جذبات نہ ہو کہ اچھے سے اچھے کپڑے ہوں، اچھے سے اچھے ہماری جوتیاں اور چپلیں اور سینڈلیں ہوں، یہ ہماری خواہشات نہ ہو۔ صحابیات کی جو خواہشات تھی، صحابیات کی جو جذبات تھے، وہ ہماری نسلوں کے جذبات بنے۔ اس لیے فضائل اعمال کی تعلیم ہمارے بڑوں کی چاہت ہے کہ کوئی گھر نہ چھوٹے جہاں فضائل اعمال کی تعلیم نہ ہو، ہر گھر کے اندر دودھ پیتے بچے کو بھی بٹھاوے۔ مقصد کیا ہے؟ برکت کے لیے نہیں پڑھنی ہے چلو آؤ جلدی اپنے فضائل اعمال پڑھ لیں، اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے پڑھنا ہے، مقصد یہ ہے کہ صحابہ کے جو واقعات حضرت شیخ نے جمع کیے ہیں، ایسے بہت سارے واقعات ہیں لیکن کچھ منتخب کر کے جمع کر کے دیے ہیں کہ تاکہ اس طرح اپنی نسلوں کو بناوے اور ہمارے مرنے کے بعد ہمیں کچھ دیں، ہمارے مرنے کے بعد اللہ کی نافرمانی پر نہ کھڑے ہوں۔ ہم ان کے روٹی کپڑے مکان کی تو فکر کرتے ہیں، کھانے پینے کی تو فکر کرتے ہیں، اس کے گھر کی فکر کرتے ہیں اور اس کے پیسوں کی فکر کرتے ہیں، لیکن آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی ہم نے اپنی اولادوں کے لیے فکر نہیں کی۔ یہ پیسے کیسے کما لیں اور پیسوں کے راستے سے وہ کیسے کامیاب ہو جاویں، اس کے لیے تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق سوچتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مقصد ہمارے جینے کا کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جاوے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا رب ہے، رب ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ الذی خلقک فسواک، اللہ ہی نے برابر خوبصورت پیدا کیا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ نے ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل دی ہے۔ اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس کو خوش کر کے زندگی گزاریں۔ صرف روٹی کپڑا مکان اور سواریاں ہمارا مقصد نہیں ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے، جانور بھی کرتے ہیں، کھانا تو جانور بھی کھاتے ہیں، بچوں کی فکر تو جانور بھی کرتے ہیں۔ اگر مرغی کے بچے کو ہاتھ لگاؤ تو مرغی بھی کاٹنے دوڑتی ہے، کتیا کے بچے پلے کو ہاتھ لگاؤ، کرکری جس کو ہم کہتے ہیں، اگر اس کو ہاتھ لگاؤ تو کتیا ہم کو کاٹنے دوڑتی ہیں۔ بندر کے بچے کو ہاتھ لگاؤ، بندریا ہم کو کاٹنے کے لیے دوڑے گی۔ یہ فکر تو جانوروں کے اندر بھی ہے۔ مکان کی فکر کرنا، ہم پرندوں کو دیکھیں، پرندے یہ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ تو پرندے بھی کر رہے ہیں۔ اور کوئی گھر بنانا، انجینئرنگ کرنا، وہ تو جانور بھی کرتے ہیں، اچھے سے اچھے مکان پرندے بناتے ہیں۔ ڈاکٹری کرنا، وہ تو جانوروں میں بھی ہے۔ بندر کو اگر کوئی زہر کھلاتا ہے اور بندر کو پتہ چل جاتا ہے تو کچھ کھانے کی چیزیں آتی ہیں جو بندر جا کے کھا لیتا ہے تو بہت سارے بندر نہیں مرتے۔ تو اپنی صحت کی فکر تو بندروں کی بھی ہے۔ اندر گھر بنانا، بہت سارے جانور گھر زمین کے اندر بھی بناتے ہیں،
ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد بتایا ہے، مقصد۔ جس طریقے سے بچے مٹی کے کھلونے کھیلتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی مٹی کے کھلونے اور پتھروں کی گاڑیاں اور کاغذ کے نوٹیں اس میں ہم کھیل رہے ہیں، وہ بڑے چھوٹے ہو کر کھیل رہے ہیں، ہم بڑے ہو کر کھیل رہے ہیں۔ جس طرح وہ کھیل کر اپنے اعتبار سے مست رہتے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کر کے روٹی کپڑے مکان کے کھلونے، مٹی کے کھلونے کو اچھے سے اچھا بنانے پر، اور پتھروں کی اچھی سے اچھی گاڑیوں پر، اور کاغذ کی نوٹوں کے جمع کرنے پر، اور کپڑے اور لتھڑے چتھڑے کے پیچھے جس طرح بچہ کھلونا کھیلتا ہے جب تک مزہ آتا ہے تو کھیلتا رہتا ہے، ہم بھی بڑے ہو کر ان کھلونوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ہمیں اپنا مقصد نہیں پتا کہ میرا اللہ خوش ہو رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے۔ کیوں کہ جتنے حالات جو ابھی آ رہے ہیں، چاہے گھریلو ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، ملکی اعتبار سے ہو، اس لیے حالات آ رہے ہیں، اللہ ناراض ہیں۔ ہمارے یہاں حالات کی باتیں تو بہت ہو رہی ہے، یہ لاک ڈاؤن کیوں لگا ہے، لاک ڈاؤن سے پہلے ہمارے ملک میں حالات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جتنے حالات جو آ رہے ہیں وہ سارے حالات گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو سب سے پہلے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور اللہ کا عذاب کہاں آتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا عذاب دلوں پر آتا ہے، دلوں پر۔ جب ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جیسے ہماری ماں بہنوں کے لیے سب سے بڑی چیز 5 وقت کی نماز ہے، ہم نماز کو مؤخر نہ کریں۔ ہمارے بڑے یوں کہتے ہیں، ہماری مستورات تو اول وقت میں نماز پڑھ لیں، اذان ہو فوراً نماز پڑھ لیں۔ مردوں کی طرح وہ آدھا گھنٹے کا انتظار نہ کریں۔ بھائی ظہر کا وقت تو کسی کو پتا ہے کہ 3 بجے تک رہتا ہے، تو ہم اس کو مؤخر نہ کریں۔ 1 بجے اذان ہو گئی، اذان کے بعد فوراً ہم نماز پڑھ لیں، نماز قضا نہ کریں۔ اور یاد رکھیں، اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو ہماری نسلوں میں بھی نماز نہیں آئے گی۔ کیوں کہ ہماری اولادیں ماں کو دے کر چلتی ہیں۔ اسی ہم نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا کہ تمہاری ماترو بھاشا کون سی ہے؟ ہماری فارسی میں کہتے ہیں تمہاری مادری زبان کون سی ہے، انگلش کہتے ہیں تمہارا مدر ٹون کیا ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا تمہارے باپ کے پیدری زبان کیا ہے، فادر ٹون کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو ماں کی سوچ ہوگی، جو ماں کی بول ہوگی، جو ماں کے اعمال ہوں گے، جو ماں کی فکر ہوگی، وہ اولاد کے اندر منتقل ہوگی۔ اگر ماں کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو اولادوں کی زندگی میں نماز نہیں آئے گی، ہماری بیٹیوں کی زندگی میں نماز نہیں آئے گی۔ ہماری ماؤں کے اوقات موبائلوں کے پیچھے ضائع ہو گئے تو ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کے اوقات بھی اسی کے اندر ضائع ہوں گے۔ ہماری اگر شوہر کی فرما برداری نہیں ہے تو ہماری اولاد بھی بڑی ہو کر، ہماری بیٹیاں بھی شوہروں کی عزتیں نہیں کرے گی، شوہر کی فرما برداری نہیں کرے گی، شوہر کے خلاف بولے گی، کیونکہ اس نے ماں کو دیکھا تھا کہ ماں میرے ابا کے خلاف بولتی تھی، اس لیے یہ ہماری بیٹیاں بھی جا کر شوہر کے خلاف بولے گی۔ ماں دیکھے گی، ہماری بیٹیاں دیکھے گی کہ ہماری اماں تو جب گھر میں رہتی تھی تب ہمارے ابا کے لیے بندھن کے رہتی تھی، جو اصل سنت ہے، اور جب باہر جاتی تھی شادی وغیرہ میں، کسی خوشی غمی میں، تو سادے کپڑے پہن کے جاتی تھی۔ ہم یہ نہیں کہتے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جاوے، سادے کپڑے پہن کے جاوے جب کسی کے گھر خوشی غمی میں جاوے، اور گھر میں شوہر کے لیے بندھن کے رہیں۔ جس طرح اللہ معاف کریں، شریعت نہ سیکھنے کی وجہ سے، مستورات کی تعلیم میں نہ آنے کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں اپنے شوہروں کے ساتھ 3 دن نہ لگانے کی وجہ سے، اور گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے یہاں الٹا ہو گیا ہے۔ جب شادی وغیرہ میں جاتے ہیں، جب کسی رشتہ دار کے یہاں جاتے ہیں تو کانوں میں بھی پہنتے ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، ناک میں بھی پہنتے ہیں، کان میں بھی پہنتے ہیں۔ حالانکہ شریعت یوں چاہتی ہے کہ باہر جاوے تو سادے کپڑے پہن کے جاوے، اور جب شوہر کے سامنے رہے تو بندھن کے رہیں، کپڑے اچھے سے اچھے پہنے ہو، کان میں اچھے سے اچھا پہنا ہو، ناک میں اچھے سے اچھا پہنا ہو، اور بال سنوار کر رکھے ہو شوہر کے لیے، تاکہ شوہر کی آنکھیں پاک رہیں۔ اور اگر ہم گھر کے اندر میلے کچیلے رہیں گے، جو مطبخ کے جو کپڑے ہیں، جو میلے کچیلے دھبے والے کپڑے ہیں، وہ اگر اسی کے ساتھ گھر میں رہیں گے، اور جب خوشی غمی کا موقع یا رشتہ دار کے یہاں کسی کے یہاں جانے کا موقع ہو، اور اگر تیار ہو کر جائیں گے، تو ہم سوچے تو صحیح کہ ہم کس کے لیے ہیں؟
ہم تو شوہر کے لیے ہیں، اور باہر تو ہمارا شوہر ملنے والا نہیں ہے، جہاں ملتا ہے وہاں تو گندے کپڑے پہن کے بیٹھتی. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن میں مردوں کو الگ کہا، عورتوں کو الگ کہا ہے. ہمارے یہاں صرف مردوں کا معیار بناتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا اے ایمان والے مردوں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والے مردوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. اللہ نے یہ نہیں کہا مت دیکھو، یہ مت دیکھو، یہ مت دیکھو، یہ مت دیکھو، یہ مت دیکھو. اللہ نے کہا نگاہیں نیچے کر لو، نہ تصویر دیکھو اوپر. کیونکہ آج باطل ہے نا، باطل نے قرآن حدیث میں یہ ہے کہ عورتوں کے اندر فطرتاً کشش رکھی ہے. یہ تو وہ عورتیں نادان ہیں جو یہ عورتیں کہتی ہیں کہ میرا شوہر میرے مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے. یہ نادان. اللہ نے عورتوں کے اندر فطرتاً ایک ایسی چیز رکھی ہے جس کی طرف مرد مائل ہوتے ہیں. قرآن خود کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ نے فطرتاً عورتوں کی محبت ڈال دی ہے مردوں کے اندر. اسی لیے باطل نے عورتوں کو استعمال کیا ہے. آپ دیکھیں بازاروں کے اندر جاویں مستورات ہی کے ذریعے سے ایڈ کراتے ہیں. اب تو کوئی ہوٹل نہیں باقی ہے، کوئی دکان ایسی باقی نہیں ہے جہاں لڑکیوں کو نہ بٹھایا جائے. اسی میری ماں بہنوں سے ہماری گزارش ہے، تو جس طریقے سے مردوں سے کہا اللہ نے قرآن میں عورتوں سے الگ کہا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے ہماری ماں بہنیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. صرف مرد حضرات کو پابند نہیں بنایا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. جب اللہ کی فرما برداری ہوگی تو پھر گھروں میں سکون آئے گا، ورنہ ناممکن ہے. اللہ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے قیامت تک کے لیے. اللہ سن لو، یہ اللہ کا ایسا چیلنج ہے کہ چاہے تم کسی میں بھی تلاش کر لو سکون. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی فرما برداری کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر تو سکون مل نہیں سکتا. گھروں میں اگر ہماری ماں بہنوں کی نمازیں نہیں ہیں اور اولاد کی نمازیں نہیں ہیں تو ناممکن ہے. چاہے اے سی کے کمرے بنا لو، اے سی کے بنگلے بنا لو، چاہے کروڑوں کے بنگلے بنا لو، چاہے مہنگی سے مہنگی کاروں میں زندگی گزار لو، لگژریس زندگی گزار لو، چاہے موبائل مہنگے سے مہنگا استعمال کر لو، لیکن ناممکن ہے کہ دلوں میں سکون آ جائے. ہاں لوگ دھوکہ کھائیں گے، خود بھی دھوکے میں پڑے رہیں گے. ہمارا تو بنگلہ بہت بڑا ہے، ہمارے پاس تو کار بھی بہت مہنگی ہے، ہمارے تو بینکوں میں پیسے بھی بہت زیادہ ہیں، ہمارے تو کپڑے اور لتھڑے چتھڑے یہ بہت مہنگے ہیں، پتھروں کی گاڑیاں بہت مہنگی ہے، اور مٹی کے مکانات بہت بڑے ہیں، اور کاغذ کی نوٹیں ہمارے بینکوں میں بہت زیادہ ہیں. لیکن معاف کریں اس کا تعلق دل کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو باہر کی چیزیں ہیں، اس سے دلوں میں راحت اور سکون اور اطمینان نہیں ہوتا ہے. سکون کا دھوکہ ہوتا ہے. وہ ناممکن ہے کہ جہاں گناہ ہو اور سکون ہو جاوے، جہاں گناہ ہو اور میاں بیوی میں محبت ہو جاوے، اولادوں کے اندر محبت ہو جاوے. اسے سب سے پہلی اس مستورات کی ہماری تعلیم میں سب سے پہلی فکر یہ ہو ہماری نماز قضا نہ ہو. اول وقت میں ہم نماز پڑھیں اور اللہ پر یقین ہو کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، رزاق اللہ ہیں. گھروں میں سنتوں کا اہتمام ہو، ہماری اولادوں کو روزانہ بلواویں کہ اللہ کرتا ہے، کھلانے والے اللہ ہے، شفا دینے والے اللہ ہے. ہمیں ڈرنا صرف اللہ سے ہے. ہمارے یہاں کتے بلیوں سے ڈراتے ہیں، اور بہت سارے اولادیں تو بہت ساری ماں بہنیں اور ہمارے بہت سارے بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ مولانا ان کو ڈراؤ نا مول صاحب. تو ہمارے حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامن برکاتہم العالیہ، ان کے عمروں میں اللہ برکت عطا فرمائے، وہ حضرت کہتے ہیں کہ جس طریقے بلی اور کتے سے ڈراتے ہیں، اسی طرح مولوی صاحب کو بھی کتے بلی کی فہرست میں شامل کر کے جس طرح کتے بلی سے ڈراتے مولوی صاحب لوگوں سے ڈراتے ہیں. اس لیے ہم فکر اس بات کی کریں کہ ہماری اولاد کے اندر اللہ کا یقین آوے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آوے، 5 وقت کا نماز کا اہتمام آوے، اور ہماری زندگی علم کے ساتھ ہو. ہمارے جو مسائل ہیں، ہمارے مستورات کے جو مسائل ہیں وہ بہت باریک مسائل ہوتے ہیں، اور اس کا مدار روزے پر بھی ہے، اور اسی سے نمازیں بھی صحیح ہوتی ہے. کیونکہ پاکی ناپاکی کا مسئلہ معلوم نہیں ہوگا تو نمازیں نہیں ہوگی، اور نماز نہیں ہوگی تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. ہم ہمارے مردوں کے راستے سے علماء کو مسئلے پوچھواوے، کوئی شرم نہ کریں. صحابیات نے مسائل پوچھے ہیں، بلکہ میں آپ کو ایک شرمیلا مسئلہ ہے لیکن چونکہ کتابوں میں وہ مسئلہ بتا دے کہ ایک مستورات نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ مسئلے تو ہمیں بھی کوئی مستورات نہیں پوچھتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسئلے پوچھے گئے ہیں کہ آیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟
ہم دو قسم کے لوگ محروم ہوتے ہیں، دین سے بھی اور علم سے بھی، ایک تکبر کرنے والا، ایک شرم کرنے والا۔ اگر ہمارے پاکی ناپاکی کے مسائل کے اندر ہم شرم کریں گے اور نہیں پوچھیں گے، یا تکبر کریں گے کہ لوگ کہیں گے آٹلو بھی نہیں آوڑے، اتنا بھی نہیں آتا ہے، یا تو تکبر کی وجہ سے یا شرم کی وجہ سے کہ ہمارے مستورات کے مسئلے ہیں جو ہم کو مہینے میں 5 دن 3 دن 10 دن کسی کو پیش آتے ہیں، کسی کو مستقل چلتا رہتا ہے، چونکہ ہم تو پڑھاتے ہیں۔ یہ مسائل بہت باریک ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ان مسائل پر تو ساری عبادات کا مدار ہے۔ روزہ بھی صحیح اسی وقت ہوگا جب یہ ناپاکی کے مسائل معلوم ہوں گے، نماز بھی اسی وقت صحیح ہوگی، حج عمرہ بھی وہ اسی وقت صحیح ہوگا، اور بہت ساری قرآن کی تلاوت بھی اس پر صحیح ہوگی، ورنہ عبادتوں سے محروم ہو جائے گی۔ ہم مسائل علماء سے پوچھیں، مردوں کے راستے سے، مردوں کے راستے سے پوچھواویں، اور ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاوے۔ ہم پابند بنا لیں، 1 بجے ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ عصر کے بعد، عصر اور فجر کے بعد جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے صبح سے شام تک کے کاموں کو اللہ بنا دیتا ہے۔ صبح ہم فجر کے بعد یاسین پڑھیں، جو یاسین پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر 10 قرآن کا حساب لگائے تو 300 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہماری ماں بہنیں سوچیں، آیا ہم 300 پارے پڑھ سکتے ہیں؟ اور 300 پارے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ہمارے قرآن کے 8 صفحے ہوتے ہیں، 8 صفحے، 8 صفحے پڑھنے میں 15 منٹ ہوتی ہے، اور صبح سے لے کر شام تک کے اللہ کام بنا دیتا ہے۔ مغرب کے بعد اول وقت میں نماز پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیں۔ سورہ واقعہ حدیث شریف میں ہے من قرأ الواقعہ فی کل لیلۃ لم یفتقر، چاہے ہزاروں لاکھوں لاک ڈاؤن اللہ لگا دے، لیکن جو سورہ واقعہ پڑھے گا، جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی اس میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہزاروں لاک ڈاؤن لگ جاوے لیکن ہمارے گھروں میں فاقہ نہیں آئے گا، کیوں؟ سورہ واقعہ پڑھی ہے۔ جو رات کے اندر سورہ تبارک اور سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ لیتا ہے، دونوں صورتوں کے 4 صفحے ہیں، سورہ تبارک کے اندر بھی 4 صفحے ہیں، سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر بھی 4 صفحے ہیں۔ جو 8 صفحے پڑھے گا اس کو گویا ایسا ثواب ملے گا جیسے شب قدر کے اندر عبادت کی ہو۔ اب سوچے تو صحیح کہ شب قدر میں عبادت کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور قبر کے عذاب سے اللہ جو ہماری ماں بہنیں یا مرد پابندی سے سورہ تبارک اور سورہ الف لام میم سجدہ پڑھے گی، اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور قبر کا عذاب کیا عذاب ہے؟ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر سے گزرتے تھے بہت روتے تھے، کیوں؟ قبر سب سے بڑی منزل ہے، وہاں پھنس گیا تو ہر جگہ پھنسے گا۔ تو ہماری ماں بہنیں اس بات کو تو سوچے کہ 8 صفحے ہیں، سورہ تبارک، سورہ الف لام میم سجدہ، اور سورہ واقعہ کے صفحے ہیں 5 صفحے ہیں، سورہ واقعہ کے 5 اور یہ 8، 13 صفحے ہیں، جس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی قبر کا عذاب نہیں ہوگا، شب قدر میں عبادت کا ثواب ملے۔ اور میں یہ کوئی باتیں باہر کی نہیں بتا رہا ہوں، یہ حضرت شیخ نے فضائل قرآن میں یہ فضائل لکھے ہوئے ہیں، فضائل قرآن کے اندر حضرت شیخ نے یہ فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم پڑھیں گے، آج سنا تو شوق ہوتا ہے کہ نا میں پڑھوں گی، اسی طریقے سے اگر روزانہ پڑھا جائے گا تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوگی۔ تو ہم تلاوت کا اہتمام کریں، صبح شام کی تسبیحات، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ۔ کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یمددکم باموال، ہم مالوں میں برکت دیں گے۔ سب چاہتے ہیں مالوں میں برکت، باموال و بنین، اولادوں میں برکت دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اگر ہمارے کھیتوں میں پانی کی کمی ہے تو اللہ پانی کی کمی کو بھی دور کر دے گا۔ اگر فصلوں کی کمی ہے، ہمارے کھیتوں میں ہماری فصلیں کم ہو رہی، آج دیکھو جب اللہ ناراض ہو گیا ہے تو پانی بہت نیچے چلا گیا ہے، اب بورنگ کرتے کرتے پائپ اتار رہے پھر بھی پانی نہیں آ رہا ہے۔ جو قومیں ہماری خادم تھی وہ قوموں کے ہم خادم بن گئے ہیں، صبح جانا پڑتا ہے ان کی خوشامدیں کرنے کے لیے، آ جانے بھائی ذرا دودھ نکالنے کا ہے، آ جانے بھائی آج یہ کاٹنے کا ہے، پیسے بھی دینے کا، کھانے بھی دینے کا، اور ان کی خوشامدیں کرنے کا۔ کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کی خوشامد نہیں کی تو اللہ اب اس قوم کی خوشامدیں کروا رہا ہے جس قوم کو ہم کیا درجہ دیتے ہیں۔ پہلے ہمارے خادم تھے، ہم آج اس کے خادم بن گئے، اس لیے کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ تو ہم قرآن کی تلاوت کریں، صبح شام کی تسبیحات پڑھیں، تو کیا ہوگا کہ ہمارے فصلوں میں اللہ برکتیں دے گا۔ اور
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، اس کے باوجود دین میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ درود شریف پڑھے، جو جتنا درود شریف زیادہ پڑھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا قیامت کے دن۔ تیسرا کلمہ، تیسرے کلمے کے اندر 5 کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو مستورات یا جو مرد ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے اس کا جنت میں ایک درخت، الحمدللہ میں ایک، اللہ اکبر میں ایک، لا الہ الا اللہ میں ایک، لا حول ولا قوت، جیسے 5۔ اب صبح پڑھے گی تو 500 درخت لگیں گے، اور اگر شام کو پڑھیں گے تو 500 درخت۔ اب یاد رکھیں، کچھولی میں اگر کسی صورت کے آدمی نے اگر زمین لی ہو تو کوئی کچھولی کے آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے، کیوں؟ اس کے نام پر زمین ہے۔ اس طرح اگر ہماری 500 درخت لگے ہوں گے، اور درخت بھی ویسا کہ ایک عربی گھوڑا 500 سال تک چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، جس کو ہم ہیرا بولتے ہیں، ہیرو، کہ وہ درخت کا ہیرا اور درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا درخت لگے گا۔ ایسے ایک نہیں، صبح پڑھا ہے تیسرا کلمہ تو 500 درخت، شام کو پڑھا ہے تو 500 درخت، یعنی باڑی لگ جائے گی، باڑی جنت میں۔ اور جنت میں ہماری باڑی ہے تو ہمیں جانے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا تو بکنگ ہو گیا ہے۔ یہ ہے تیسرے کلمے کے فضائل۔ یہ ہم صبح بھی 100 مرتبہ، شام 100 مرتبہ۔ قرآن پڑھے، قرآن یاسین پڑھے، سورہ واقعہ پڑھے، روزانہ معمول بنائے، چاہے آدھا پارہ پڑھے، آدھا پارے میں 15 منٹ لگے گی، لیکن روزانہ پڑھے، کسی ایک نماز کو طے کر لیں۔ لیکن ہمارے بڑے کہتے ہیں کسی عمل کا وقت متعین نہیں ہوتا ہے تو وہ عمل ہوتا نہیں ہے۔ ہم طے کر لے اس نماز میں تو قرآن پڑھنا ہی پڑھانا ہے، پھر کیا ہوگا؟ برکتیں ہمارے گھروں میں۔ سے حدیث شریف میں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس طرح قبرستان میں کوئی عمل نہیں ہوتا ہے، اس طرح ہمارے گھروں میں نہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نہ تسبیحات کا اہتمام ہو رہا ہے، نہ نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ یہ تو ہمارے گھر قبرستان ہے، قبرستان۔ ہم اس کا اہتمام کریں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، کھانے سے پہلے زور سے ہماری ماں بہنوں میں سے کوئی ایک پڑھ دے تاکہ سب کو یاد ہو جائے۔ جس گھر کے اندر کھانے پر بسم اللہ نہ ہو اور دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ نہ ہو، وہ گھر کو شیطان ریسٹورنٹ بھی بناتا ہے، ہوٹل بھی بناتا ہے، گیسٹ ہاؤس بھی بناتا ہے۔ پھر وساوس آتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ بیت الخلاء میں جائے تو دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ناپاکی کی جو جگہ ہوتی ہے وہ شیاطین کے اڈے ہوتے ہیں، اڈے۔ اگر یہ پڑھ کے جائے گا تو شیاطین اور ہمارے درمیان پردہ ہو جائے گا، اگر پڑھ کے نہیں جائے گا تو شیاطین ہمارے شرمگاہوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے دل و دماغ میں وساوس اور گناہوں کے خیالات آتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کہتے ہیں نا باہر کا ہو گیا، باہر کا، معاف کریں، پہلے ٹوائلٹ باتھ روم ہے نا وہ گھروں کے باڑوں میں ہوتے تھے، بعد میں جب ہم نے ترقی کی تو کچن میں آئے، پھر ہم نے ترقی کی تو اب تو بیڈ روم کے اندر آ گئے ہیں۔ تو جو شیاطین کے اڈے تھے، ہمارے بڑے بوڑھے ٹوائلٹ کو رکھتے تھے، ٹوائلٹ باتھ روم کو، ٹوائلٹ کو وہ باڑے کے آخر جگہ میں رکھتے تھے، لیکن چونکہ ہم ترقی کر گئے تو ترقی کر کے سامنے لائے اور اس کے بعد کچن میں لائے، اب تو بیڈ روم کے اندر لے آئے، تو پھر باہر کا نہ ہوگا اور وساوس گندے نہیں آئے گے خنا کے، اور تو کیا آئے گا؟ ہاں، اس کے بچنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ تو دعا پڑھ کے جاؤ۔ نکلنے کی دعا کتنی اچھی ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الذی وعافانی۔ اے اللہ کتنا شکر ہے تیرا کہ تو نے گندگی ہمارے بدن سے نکال دی، ورنہ ہاسپٹلوں میں جا کے پوچھو، جن کے پیشاب رک جاتا ہے تو کتنا خرچہ ہوتا ہے، جس کو ٹوائلٹ رک جاتی ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ اے اللہ تو نے آسانی کے ساتھ نکال۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام، گھر سے نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھیں، اپنی اولادوں کو بھی پڑھاوے، بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے اپنی اولادوں کو بھیج دے، اللہ پہ یقین کریں کہ اب اس کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ دعا ہے نا، دعا میں تعلیمات بھی ہیں، دعاؤں میں حفاظت بھی ہے۔ ہمارے مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں میرے 40 سال کا معمول ہے کہ جو یہ 7 مرتبہ پڑھے گا تو کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی، کینسر ہے، قوما ہے، کورونا ہے، اس طرح جتنی خطرناک بیماریاں ہیں اس سے حفاظت ہو جائے گی۔ مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں میرے 40 سال کا معمول ہے، اللہ کا شکر ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت ہے میری۔ بسم اللہ بہت چھوٹی ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ 7 مرتبہ پڑھیں، دن میں 4-5 مرتبہ۔ اب کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اگر پڑھ لی تو بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ حفاظت کر لے گا۔ صبح شام پڑھے اس کو۔ اسی طریقے سے ہمارا جو بھی عمل ہو،
ہمارا جو بھی عمل ہو وہ اللہ کے لیے ہو، ہماری معاشرت صحیح ہو، ہمارا شوہر کے ساتھ ہم شوہر کو ناراض نہ کریں۔ حدیث شریف میں ہے جو ماں بہنیں، جو بیوی اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے تو رات کو پورے دن اللہ کی لعنت میں اور اللہ کے غضب میں اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر شوہر ناراض ہے تو یا تو جہنم یا جنت ہے۔ شوہر اگر ناراض ہے تو ایک وید بھی، ایک بارش بھی اس کی عبادت اوپر نہیں جاتی۔ حدیث شریف میں ہے عورتوں کے لیے جنت کمانا بہت آسان ہے، مردوں کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ عورت 4 کام کر لے، اس میں سے ایک اور زیادہ محنت والا ہے، 4 کام کر لے جنت پکی ہو جائے گی۔ 8 دروازوں میں سے جس میں سے جانا چاہے وہ جا سکتی ہے۔ نمبر 1 صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ صوم شہرہ، 30 دن کے روزے رکھے رمضان کے۔ اور وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنی شوہروں کی فرمان برداری۔ وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنے جسم کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیں اگر ہم اپنے گھروں میں رہیں گے، قرآن میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو کیلا بنا لے، گھروں میں سے نہ نکلیں۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت میں جو عورتیں نکلتی تھی اپنے جسموں کو دکھاتی تھی ویسی ہم نہ دکھاوے، تو کل قیامت کے دن اللہ ہمیں جنت میں ہمارے شوہروں کے ساتھ رکھیں گے۔ یاد رکھیں جو جتنی قیمتی ہوتی ہے نا اس کو بہت حفاظت سے اور چھپا کے رکھی جاتی ہے۔ جس طریقے سے اللہ معاف کرے، ہماری ایک مستورات کی جماعت جا رہی تھی، بیرون جا رہی تھی، ایئر ہوسٹس نے ہماری مستورات سے پوچھا کہ اسلام بہت سخت ہے۔ بھائی کیسے سخت ہے؟ تو کہا تم دیکھو تمہارے پیر بھی نہیں دکھ رہے ہیں، تمہارے ہاتھ بھی نہیں دکھ رہے ہیں، تمہارا چہرہ بھی نہیں دکھ رہا ہے، تم کو قید خانے میں اسلام نے ڈال دیا ہے۔ اور ہم دیکھو ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں وہ آدھے کپڑے پہنی ہوتی ہے، آدھے کپڑے نہیں پہنی ہوتی۔ تو دیکھو ہم کتنا آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں اور تم کتنے سختی میں ہو۔ تو ہماری مستورات بہت ہوشیار تھی ماشاءاللہ، مستورات میں وقت بھی لگا ہوا تھا۔ جب دین پر وقت لگتا ہے نا تو اللہ عقل بھی دیتا ہے، اللہ گھروں میں برکتیں بھی دیتا ہے اور جنت والی زندگی بھی دیتا ہے کہ شوہروں کی فرما برداری، چاہے دل چاہے تو بھی مانیں گے شوہر کی، دل نہ چاہے تو بھی مانیں گے ہم شوہر۔ تو اس نے پھر کیا کہا، تھوڑی دیر کے بعد ایک کیلا نکالا اور کیلا چھیل کے دیا۔ وہ تھوڑا پورا کیلا نہیں دیا، تھوڑا چھیل کر تھوڑا آدھا کیلا دیا۔ تو کہا نا ایسا نہیں چاہیے، تو کہا ہدیہ دینا ہو کوئی بھی چیز تو آپ بغیر کھولے دو۔ تو کہا کیوں پسند نہیں کرتے؟ تو کہا کھلا ہوا پسند نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اس نے کہا جس طریقے سے آپ کو کھلا ہوا کیلا برداشت نہیں ہوتا ہے، اس طرح ہمارے اللہ کو ہمارا کھلا ہوا ہونا پسند نہیں ہے۔ تو فوراً اس کے ذہن میں بات آ گئی۔ ہمارے مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین کا سفر کر رہے تھے، تو کیونکہ انگریزوں کا زمانہ تھا، 1941 میں ان کا انتقال ہے، تو اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو ایک انگریز مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے مفتی صاحب کو، حضرت مولانا اشرف علی صاحب، کہ تم میں اسلام میں کتنی سختی ہے کہ عورتوں کو بہت، دیکھو ہماری بیوی کتنی سارے آدھے کپڑے، کتنی آزادانہ زندگی گزار رہی ہے۔ تو ہمارا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ بہت حکمت والے تھے، انہوں نے جواب کچھ نہیں دیا۔ گرمی کا موسم تھا، اپنے ساتھی سے کہا کہ ذرا شکر نکالو اور لیمبو نکالو، ذرا شربت پی لیتے ہیں۔ جب لیمبو کاٹا تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ تو مولانا نے پوچھا کیوں منہ میں پانی آیا؟ تو کہ مولانا کہ ابھی گرمی کا موسم ہے، لیمبو کاٹ رہے ہیں، تو پانی نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ تو کہا تیرے منہ میں تو نہیں ڈالا نا کہ پانی آ رہا ہے؟ تو کہ دیکھ کر پانی آ گیا۔ تو مولانا نے پھر جواب دیا جس طریقے سے لیمبو دیکھ کر تیرے منہ میں پانی آ رہا ہے، ایسے تیرے بیوی کو دیکھ کر پورے ڈبے کا مردوں کے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ سوچنا تو چاہیے کہ ہم اپنے جسم کو تو شوہر کے لیے حلال کیا ہے، شوہر کے لیے دیکھنا جائز ہے، کسی اور کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ معاف کر ہم اپنے گھروں کے باہر اپنے آپ کو بٹھائیں گے اور پردے کے بغیر باہر نکلیں گے تو ہم لوگوں کے دیکھنے کا ذریعہ بنیں گے، کیونکہ عورت جب باہر نکلتی ہے تو عورت شیطان کا وہ تیر ہے جو کبھی غلطی نہیں کرتا ہے، نشانے پر جاتا ہے۔ عورت وہ تیر ہے شیطان کا۔ جب ہم بغیر پردے کے باہر نکلیں گے، جتنے بھی مرد حضرات ہم کو دیکھیں گے اس کا گناہ بھی ہم کو ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے زینت ہی پردے کے اندر ہے۔ ہم اپنی ہوٹلوں پر اور باہر مردوں کے سامنے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں کیلے بن کر رہیں۔ یہ کوئی سختی نہیں ہے، اس میں حفاظت ہے، حفاظت کہ ہمارے شوہروں کے دلوں میں محبتیں بڑھے گی کہ میری بیوی تو میرے لیے ہے۔ ہم شوہروں کے لیے سنوریں گے تو شوہر ہمارے لیے سنورے گا۔ اسی طریقے سے ہم شوہروں کی فرما برداری کریں۔ تو یہ 4 عمل
5 वक्त की नमाज, रमजान के रोजे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत और शोहर की फर्मा बरदारी, जो ये 4 काम करेंगे उसके लिए जन्नत पक्की है, चाहे जौन से दरवाजे से जाना चाहें। और हम हर अमल जो करेंगे वो लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, अल्लाह माफ करे, ये 2 चीजें बहुत सारे नेक अमाल छोड़वा रही है और न करने के काम करवा रही है। कौन सी चीज? 2 चीज, लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए मैयत में भी आते हैं तो खाली चेहरा दिखाने के लिए आते हैं कि घर वाले क्या कहेंगे, वो मैयत वाले। शादी में भी जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे, इसके लिए शादी में जाते हैं। और वो व्यवहार भी लिखवाते हैं, हालांकि उलमा ने उसको नाजायज तक लिख दिया है। तो वो क्यों करते हैं? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या। हम तो ये सोचें मेरा अल्लाह नाराज होगा कि खुश होगा, वो हम देखें। लोगों के नाराज होने की क्या, लोगों की वाहवाह की क्या परवाह, लोगों की आह की क्या परवाह। जब अल्लाह खुश है तो पूरा गांव बदनाम कर दे, इंशाअल्लाह कोई फिक्र नहीं। और अगर पूरा गांव हमें कुर्सियों पर बिठा दे, हमको हार पहना कर इज्जत दे दे, अल्लाह नाराज है तो हमारे को कोई इज्जत नहीं मिल सकती है। हर अमल अल्लाह के लिए करेंगे। और हमारे दिलों के अंदर एक गम और दर्द हो कि हमारे गांव में कोई बेपर्द न हो, कोई मस्तूरात नमाज को कज़ा करने वाली न हो, कोई औरत अपने शोहरों की नाफरमान न हो, कोई औलाद अपनी माँ बाप की नाफरमान न हो। इसकी हम फिक्र करेंगे। इसके लिए मस्तूरात की मेहनतें हैं। तो उसके लिए क्या रास्ता है कि हम अपने शोहरों को अल्लाह के रास्ते में भेजें, हम अपनी औलादों को अल्लाह के रास्ते में भेजें, ताकि हमारी फजाइल अमाल की तालीम जब मर्दों के सामने पढ़ी जाती है और हमारी औलादों के सामने पढ़ी जाती है, तब उनके दिलों में आता है कि हमने कितनी माँ बाप की नाफरमानी की। शोहर जब अल्लाह के रास्ते में जाते हैं तो हम शोहरों को बताते हैं कि तुम्हारी बीवी का तुम्हारे अल्लाह के यहाँ क्या मकाम है। हम मस्तूरात को तो ये बताते हैं कि शोहर का क्या मकाम है, लेकिन शोहर जब अल्लाह के रास्ते में हमारे साथ आते हैं, उन मर्द हजरात को हम चिल्ले में जब जाते हैं, 3 दिन के अंदर जाते हैं, तो शादीशुदा हजरात को ये बताते हैं कि औरतों का क्या हक है। कोई ऐसा औरत ये नहीं है कि वहां भैंस बांधी थी और कचोरी में आकर भैंस बांध दी है। औरत के हुकूक क्या है? कुरान हदीस ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, कुरान हदीस में बड़ी बड़ी सूरतें आई है। कुरान में सूरह तलाक, सूरह निसा, सूरह तहरीम कि मियाँ बीवी को कैसे रहना चाहिए, औलाद का क्या हुकूक है। औलाद को जिस तरह रोटी कपड़ा मकान की फिक्र करते हैं, उनके आखिरत की कैसे फिक्र करें। उसको हम चिल्लों में मर्दों को पिलाते हैं और समझाते हैं, लेकिन वो तो अल्लाह के हाथ में दिल बदलने वाला अल्लाह है। इस तरह मस्तूरात की जमा 3 दिन की है। इसी तरह हमारे 2.5 से 3.5 मस्तूरात की तालीम है। हर घर में कुरान कचोली का कोई घर ऐसा ना हो, पूरी उम्मत में कोई घर ऐसा ना हो जिस घर में फजाइल अमाल न पढ़ी जाती हो। और हमारी मस्तूरात की तालीम में हमारी माँ बहनों की फिक्र करें, जब भी मिले तो इसकी फिक्र करें, कपड़े कैसे पहने हैं, उसका मकान कैसा है, ऐसी बातें न करें। हम तो दुनिया में रहेंगे दाई बन के रहेंगे, दाई बन के। इसके लिए अल्लाह ताला हमको भी, बोलने वाले को भी अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए, हमारी माँ बहनों को भी इसकी तौफीक अता फरमाए। और ये जो बातें सुनी है वो करने के लिए सुनी है। ये बातें अपने घरों में मर्दों को भी सुनावे, अपनी बेटियों को भी सुनावे, और जहां जहां तक हम पहुंच सके इन बातों को, क्योंकि मैंने बात मेरे जेब से नहीं की है, अल्लाह रसूल ने जो बात की है और अल्लाह ने जो कहलवाई है और वो कही है, और मैंने अपनी इस्लाह की नीयत से कही है कि अल्लाह मुझे भी वो फिक्र अता फरमाए। हमारी माँ बहनें जो कुर्बानी देकर अपनी नींद की कुर्बानी दी होगी, कौन क्या कुर्बानी देकर आता है वो तो अल्लाह ही जानता है। इसी हम हमारी आने वाली बहनों की, चाहे नौजवान से नौजवान हमारी मस्तूरात होगी और चाहे कौन से भी कपड़े पहनकर आई होगी, लेकिन हम उसकी एहतराम करेंगे, इकराम करेंगे। हम हमारी माँ बहनों को दीन के ताने नहीं देंगे कि तू तो पर्दा नहीं करती है, तू नमाज नहीं पढ़ती है, तू तालीम में नहीं आती है। हम इस तरह ताना देना जायज नहीं है, इसलिए कि किसी मुसलमान की बेइज्जती हराम है। हम तो जो आएगी चाहे जौन से कपड़े पहनकर आएगी, नादान है तो हम उसको मोहब्बत से करीब करेंगे और उनको अपना बनाएंगे, उनके घरों में फजाइल अमाल की तालीम जिंदा करवाएंगे, उनका मस्तूरात में वक्त लगवाने की फिक्र करेंगे। ये हमारी फर्ज है और हम उनको समझाएंगे। किसी को तोड़ना जायज नहीं है, किसी की बात को काटना जायज नहीं है। हम उनसे मोहब्बत करेंगे। हम शराबियों को सीने से लगा रहे हैं, हम जमातों में जा रहे हैं, कितनी शराबियों से मुलाकात हो रही है, कितनी जुगारियों से मिल रहे हैं, हमने कितने शराबियों को और मांगने वाले फकीरों को सीने से लगाया है। और अल्लाह का शुक्र है, पैसे मांगने वाले को हम पैसे तो देते हैं, कभी आखिरत नहीं समझाई। अल्लाह का शुक्र है, तबलीग की बरकत से हमने कितने मांगने वालों को तौबा करवाई है कि अब हलाल कमाई करेंगे लोगों के पास और लोगों के घरों पर भीख मांगेंगे नहीं।
کیوں؟ ہم تو فقیروں سے محبت کریں گے، ہم تو جگاری اور شرابی کو سینے سے لگائیں گے، گلے سے لگائیں۔ اس طرح ہماری ماں بہن جو بھی مستور تعلیم میں آئے گی ان کو ہم سینے سے لگائیں گے، اور نیت کر کے جاؤ ہماری ماں بہنیں کہ ہم ہمیشہ اپنی نیند کی قربانی دے کر اپنے کام کو آگے پیچھے کر کے، اعلان تو ہو ہی جاتا ہے، اس اعلان کے تک ہم قربانی دے، کھانا آگے پیچھے کر لیں، سونا آگے پیچھے کر لے، اپنی راحت و آرام کو آگے پیچھے کر لیں، اور راحت کو آرام کریں گے اللہ جنت میں راحت و آرام دے گا۔ اسی ماشاءاللہ ہمارے مستورات کے آنے کو اللہ قبول فرمائے، اور اس بیٹھنے کو جنت الفردوس میں بیٹھنے کا ذریعہ بنائے، اور اس بیٹھنے کو ہمارے گھروں میں فضائل اعمال کے تعلیم کے زندہ ہو کر صحابہ اور صحابیات والے ماحول ہمارے گاؤں کے ہر گھر کے اندر، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے ہر فرد کو اللہ صحابہ اور صحابیات کے بننے کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ایک درخواست ہے کہ ہماری ساری ماں بہنوں کے پاس فضائل اعمال گھروں میں کرے، اس کی بھی دعوت، اس کی بھی تشکیل کر لیں، اور اگر کوئی جماعت بنے مستورات کی 3 دن کے تو اس کی بھی تشکیل کر لیں، اور ہر اتوار کو 2:30 سے 3:30 جو تعلیم ہوتی ہے وہ اور مستورات اور ماں لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله،